الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پڑھیے سب مل کے سب پڑھو بھائی سب پڑھو الصلاۃ والسلام پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو
ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے خاک ہو جائیں وہ دو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں وہ دو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء با حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ بیٹا آپ کدھر چلے ہو آپ بیٹھ جاؤ اینو سائیڈ پہ ہاں ایویں کرو پیچھے کر ہوں ٹھیک کچھ بندے وچ مینوں نظر نہ آئے نا ہوندے تے میں کہ سارے آؤ اے وچلے سن پردہ تے نہیں نہ ہونا چاہیے پھر جدوں محفل وچ آ ہی گئے تے ہن کیڑی پردہ داری اللہ میرے سب بچیاں نو سلامت رکھے ماشاءاللہ عزیزم و مرحوم ریاست علی صاحب انہاں دے بیٹیاں نے انہاں دے ایصال ثواب واسطے اج دی اس بزم شریف دا میلاد شریف دے مہینے وچ انعقاد کرنے دی سعادت حاصل کی ہے اللہ کریم میرے بچیاں دی یہ محبت اور محنت قبول فرما کے انہاں دے والد گرامی دی بخشش و مغفرت فرمائے اور عزیزم نزاکت دے نہ ہون دی جو وچ کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن رب ذوالجلال انہوں اس دا اجر، اجر عظیم اور خیر کثیر اتھے ہی عطا فرما دے.
معزز حضرات، آپ سب جو انہاں دوستاں دی بچیاں دی دعوت تے تشریف فرما ہوئے ہو، مرد بیٹھے نے نیچے، خواتین گھر وچ بیٹھے نے، اللہ کریم سب دے دلاں وچ جو نیک حاجات اور دعاواں نے رب اس کو پورا فرما دے، اور جو کوئی آرزو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر خیر دے اندر حاضر ہے، اللہ کریم او نیک ارادے اور تمناواں سب دیاں پوریاں فرما دے۔ ساتھیوں اور عزیزوں، بھائی اے بچے چپ کرو، بھائی بیٹا چپ کر کے بیٹھو، بھائی صاحب تسی انہاں دے مانیٹر ہو، زیادہ مانیٹرنگ کرو اور جڑا خرابی کرے اس کو سمجھاؤ، ٹھیک ہے، جڑا نہ سمجھو واقف کراؤ۔ حضرات توجہ ہے آپ، ماشاءاللہ۔ عزیزو، محفل پاک وچ بیٹھن دا جو مقصد ہے وہ ایک نہیں ہوندا، متعدد ہوندے۔ بنیادی مقصد اللہ دی رضا ہے، لیکن یہ کو مختلف چیزاں میں تقسیم ہے۔ نمبر ایک، ثواب حاصل ہوگا، نمبر دو، دین دا علم حاصل ہوگا، دینی شعور بندے دا، دینی ذوق بندے دا بڑھ جاندہ ہے، اور اس نے جو کسی جگہ تے بیٹھ کے اللہ دے دین دی تبلیغ سماعت کیتی ہوندی ہے، دینی گلاں سنیاں ہوندیاں نے، انہاں نال رب ذوالجلال انہاں دے علم وچ، دینی شوق وچ اضافہ کرتا ہے۔ تو محافل دین، علماء دین دی محافل میلاد شریف دے عنوان نال یا کسی بھی دینی عنوان نال جو منعقد ہوندیاں نے، انہاں وچ دینی باتاں ہوندیاں نے جدے نال دین دی سمجھ حاصل ہوندی۔ سب تو پہلی بات، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس دا دوسرا نہیں، اور اس دا دوسرا مننا شرک ہے۔ اللہ کریم شرک دیاں پلیدیاں تو انسان نو پاک فرمائے۔ دوسری چیز جو آپ دی خدمت وچ عرض کراں گا وہ ہے کہ ساڈا اللہ تعالیٰ دے تمام انبیاء تے ایمان ہے، اور حضور سب تو آخری نبی نے، حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور خاتم النبیین نے، اے حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین، میرے تو بعد کوئی نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ذات کے اندر بے مثل اور بے مثال، اسی جس نو بھی حضور تو بعد منے، حضور دی وجہ تو منے، اہل السنہ والجماعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ دا احترام کرتے، اور نبی پاک سرکار دی اہل بیت، حضور دی آل پاک، پنجتن پاک نالوی اہل السنہ محبت اور پیار رکھے۔ اولیاء اللہ نال ساڑی عقیدت ہے، اولیاء اللہ نال ساڑی محبت ہے، اسی اولیاء اللہ دے خادم۔ جتنے بھائی بیٹھے ہو،
اس عقائد دی مختصر بات نو پلے بن لو. جس طرح سارے نبیاں مننا مگر ایک نبی نہ مننا سارے نبیاں دا مننا فائدے مند نہ رہا. سارے قرآن نو منیا لیکن ایک آیت نو اگر نہ منیا تو دوجے منن دا فائدہ نہ ہویا. بائی نہیں سارے صحابہ نو منیا اور ایک صحابی نو نہ منیا تو سارے نو منن دا فائدہ نہ ہویا، نہ آل نو منن دا نہ صحابہ نو. تبلیغ ختم ہو گئی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. انہاں چیزاں نو ہمیشہ یاد رکھیں. اگلی چیز جو میں آیا کریمہ پڑھی اور جس موضوع تے گفتگو کراں گا اس نو سمجھن دی کوشش فرماؤ. اسی اللہ دے بندے ہاں، اللہ دی مخلوق ہاں. سانو جنت اللہ دینی ہے. گناہگار ہوئے تو دوزخ وچ رب تعالیٰ دے فرشتیاں سٹ دینا ہے. تو گناہاں تو اللہ کو ہر دم معافی منگ دیا رہنا چاہیے. لیکن اللہ نے گناہاں دی معافی دا ایک سلیقہ عطا فرمایا جو میں آیا کریمہ خطبے وچ پڑھی. اللہ فرما دے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محبوب جدوں آپ دے امتی گناہاں نال اپنے نفس نو آلودہ کر لین، بھر لین اور گناہاں وچ ڈب جان، جاؤ کا سنیا او تیرے دربار تے آ جان. محبوب کو آپ دے دربار آ جان فاستغفر اللہ اور پھر رب تعالیٰ کو استغفار پڑھا، اللہ کو توبہ منگن. فاستغفر لهم الرسول تے میرا نبی انہاں دی سفارش کر دے. منگو تو سی اللہ کوڑوں تے نبی تواڈی شفاعت کرے، شفاعت کرے. لوجد اللہ تواب الرحیم. تسی تکو گے کہ اللہ توبہ قبول بھی کردا ہے تے مہربان بھی. تو رب ذوالجلال کولوں معافی منگو لیکن مصطفیٰ کریم دے وسیلے نال معافی طلب فرماؤ. دیکھئے اے عزیز، اللہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر اللہ چاہندا تو بغیر کسے واسطے تو بھی ساڈے نال گل کرن تے وہ قادر ہے. کردا نہیں کیونکہ ساڈی یہ شان نہیں کہ وہ ساڈے نال گل کرے، اسی انہیں جوگے نہیں. لیکن اگر وہ چاہے تو پھر کوئی رکاوٹ بھی نہیں سکتی. لیکن رب تعالیٰ نے ساڑھے تک اپنا پیغام پہنچان آستے 1.25 لاکھ وسیلے بنائے. 1.25 لاکھ انبیاء نو ساڑھے تک اپنا پیغام پہنچان واسطے پیغام رساں پیمبر رسول نبی ان سارے جڑے لفظ نے. پیمبر دا مطلب کی ہوندہ ہے پیغام پہنچانے والا. رسول دا کی انگلش میں ترجمہ کرو گے تو آئے گا میسنجر. حضور میسنجر آف گاڈ نے یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا. تو اللہ آپ پہنچا سکتے ہیں، اللہ آپ پہنچا سکتے ہیں. لیکن آپ پہنچا سکتے ہوندیاں بھی خالق کائنات نے ساڈے نال ڈائریکٹ گفتگو نہیں فرمائی بلکہ نبی دے وسیلے نال فرمائیے. اور سانوں کے میسج دیتا ہے دنیا والو جدو میں خالق مالک ہو کے نبی دے وسیلے تو بغیر تو آٹے نال گل نہیں کردا تے تو آٹے پلے کچھ نہیں. میرے نال ڈائریکٹ کی میں گل کر دے ہو، میرے نبی دے وسیلے نال کرے آجے. حضرات آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ نہ آئی تو مڑ دوبارہ ہی ہو گل کر سکتے کیونکہ استادی شگردی دا ایک اصول ہے. اگلا سبق تاں پڑھنا چاہیے دے جے پہلے نہیں سمجھ آ گئی.
تو ہن کلاس روم وچ بیٹھے ہو نا، کلاس روم وچ بیٹھے ہو نا، تو یہ وہ کلاس نہیں ہونی جی میں اس سال کرونا والے دی ہوئی مسارا ہی پاس کو سمجھ آئیے ہیں جی۔ اس سال ماشاءاللہ سارے نلائق گورنمنٹ تے خوش ہیں، ایسا ہے کہ نا سارے نلائق گورنمنٹ تے بڑے خوش نے کہ بڑی اچھی گورنمنٹ اگے چھٹیاں دین دی رہی ہے، ہون پاس کر دیتا نہ اگے انہیں کسے چھٹیاں دیتیاں نے نہ انہیں کسے نمبر دیتے نے، یہ بھی تاریخ ایک نواں سال لکھینا ہے جس سال پڑھیا نہیں تے نمبر سارے ہاں تو زیادہ ہے۔ ویسے آپس دی گالے جس گورنمنٹ تے نلائق خوش ہون وہ کیسی گورنمنٹ ہے؟ کیوں جی باجی جس گورنمنٹ تے سارے پاکستان دے نلائق راضی نہیں کہ کیا گورنمنٹ ہے وہ واقعی پھر کیسی گورنمنٹ ہے جی؟ اللہ اکبر۔ ایک نام ہے لطیفہ سنگین سناندہ رہنا، ایک بچہ میں نے ملیا جاندہ ہے بھی یہ پیپر کوئی نہیں دیتا تو دعا کرے آئے، پیپر دیتے ہی نہیں دعا کرے آئے، چلو کرنے دعا ساڑھا کام میں دعا کرنا، بندہ مردہ پہ بھی آکھے دعا کرو اللہ زندگی دے تو ساڑھا کام میں آکھنا اللہ سونے زندگی دے۔ ساڑھا ڈیوٹی یہ کہ لوگن مایوس نہیں کرنا، ساڑھی ڈیوٹی ہے کہ لوگن مایوس جڑا آوے ان دے کہ امید دا جیا جلا کے رکھا ہے۔ ساڑھی دیمان میں کہا ٹھیک ہے دعا کرنا، اور رزلٹ تو بعد ملیا ہو سکے جی بڑی تو اڈی دعا لگی، میں کہا میں اس کہا جی جڑے پیپر دیتے آئے انہاں دے نمبر تھوڑے لگے، جڑا کوئی نہ دیتا ہو تو اڈی دعا آؤ فل آئے۔ میں کہا پترائے صرف تین نہیں لگی، یہ سارے پاکستان نو لگی بدل دعا۔ تو سنگیوں اور ساتھیوں یہی کسی بھی گورنمنٹ دی ناکامی دی علامت ہوندی ہے جدے وچ کوئی میرٹ ہی نہ ہو، جس پڑھیا ہے وہ بھی پاس ہے، جس نہیں پڑھیا وہ بھی پاس ہے، جڑا سکولے گیا ہے وہ بھی پاس ہے، جڑا نہیں گیا وہ بھی پاس ہے۔ تو ایسا کرن نال پھر تعلیمی معیار گر جاتا ہے۔ خیر ساڈا سکولاں نال کوئی اتنا خاص تعلق نہیں، ساڈا تے سکول جدے چون کون پایا ہے، یہی ساڈی کلاس ہے، یہی اسی روز پڑھانے ہیں، تھانوں اج دا سبق پڑھا رہے ہیں اپنی کلاس، ساڈی کلاس ہی پاس کوئی نہ ہو، اتھے باجی پڑھن والےاں دے رتبے ہور نے تے نہ پڑھن والےاں دے رتبے ہور، اتھے پڑھ کے پورے پاس ہونے والےاں نوں داتا علی اجویری آکھیا جاتا ہے۔ ہاں جی سمجھ آئی کوئی؟ اتھے پڑھ کے پورے پاس ہونے والےاں نوں خواجہ اجمیری آکھیا جاتا ہے، سلطان بہو آکھیا جاتا ہے، پیر مہر علی آکھیا جاتا ہے، سید جماعت علی آکھیا جاتا ہے، کیونکہ پورا پڑھ کے پورا پاس ہوئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات نہیں سجن جی؟ تو سمجھ نہ آوے میرے کو پوچھ لے آجے۔ عرض کردہ پیاں اپنے بچیاں کے جڑے پیار والے سنگی بیٹھے ہو کہ سبق دا اصول ہے کہ پہلا پڑھو سمجھو پھر اگے جاؤ۔ تو میں کی پڑھایا ہے کہ اللہ ہو کہ رب نے مالک ہو کہ ہر شے دے قاتل ہو کے انہیں بندیاں نال ڈائریکٹ گل نہیں کی تھی، کر سکتا ہے، اور قرآن اچھ دسیا کہ میں کی تھی شاید دی مکھی نال کی تھی ہے وہی فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ دی ماں نال گل کی تھی، حضرت
موسیٰ دی والدہ نال گل کیتی ہے تے قرآن پاک وچ ہے کہ شہد دی مکھی تے اللہ وحی نازل کیتی ہے. اے دا مطلب ہے جو چاہندا تے بندیاں تے بھی کر سکدا. اس وحی دی کیفیت وہ نہیں جو انبیاء دی ہے. اے دا مطلب القاء ہے، بات ڈالنا ہے. لیکن اگر وہ چاہندا تو ساڈے دلاں وچ توحید القاء کر دیندا، توحید ساڈے دلاں وچ ڈال دیندا. اسی کسی اور پاسے چل دے ہی نہ. وہ چاہندا تے تے قادر سی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیتا. میرے رب نے انبیاء دے ذریعے نال ساڈے تک دین پہنچا کے سانو دسیا ہے کہ نادانو راستے تو ہٹن والے ہو. جدوں میں محمد مصطفیٰ دے وسیلے نال تواڈے تک گل پہنچائیے، تساں وی کوئی میرے تک پہنچانی ہے تے محمد مصطفیٰ دے وسیلے نال پہنچایا جائے. لو اے مسئلہ آ گیا سمجھ؟ پھر آگے چل رہے ہیں کیونکہ یہی مسئلہ ہے. تقریر آج دی یہی ہے جیڑی میں کر دی تھی. باقی یہ دی تفصیل ہے، یہ اجمال ہے، تفصیل اس دی کر رہے ہیں. کیا کہ اسی کیا چیز جدو حشر دا دن ہونا ہے. میرے حضور فرماندے ہیں باب الشفاعت کے اندر مسلم شریف حدیث ہے. خالد صاحب نوٹ کرو، بلکہ تسی دکاری رہے ہو. تھوڑا کیمرہ جو کر رہے ہیں پھر تسی کر رہے ہو. ماشاءاللہ توجہ ہے جی. ساری مخلوق اس دن کٹھی ہوئے گی. سارے کمڑے سیانے اے جڑے سان متی دین دن نا سیانے، تسی راہ تو لتھے ہو. اللہ نال ڈائریکٹ گل کریا کرو. میں کہتے تسی ڈائریکٹ کر دے رہو. انہیں ڈائریکٹ نہیں کیتی تے اسی کیوں ڈائریکٹ کریے؟ متوجہ ہو کے نا؟ ڈائریکٹ نہیں کرنی. ڈائریکٹ بھی کریے تو سن لیندا ہے. نہیں آندے بے ڈائریکٹ کرنی گناہ ہے، لیکن اسی ان جوگے نہیں. اسی تے آکھیں گے آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. اے میرے اللہ آتی محمد الوسیلہ، محمد کریم نو ساڈا وسیلہ بنا. ساڈا کہتے ہی ہے کہ اسی حضور دے وسیلے نال ایتھے بھی جیوندے ہاں. حضور دے وسیلے نال ساڈیاں دعاواں قبول ہوندیاں. حضور دے وسیلے نال اللہ سانو رزق عطا کردا ہے. میں نہیں کہہ رہا. حضور فرماندے ہیں واللہ معطی و انما انا قاسم. اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں. تو یہ وجہ ہے کہ اسی سنا بھی سجنا نواز میاں ٹھیک بارک اللہ اسی حضور دے وسیلے نال گل کرن دے قائل. ساڈا ایمان اور ساڈا عقیدہ ہے اسی رسول اللہ دے پاک وسیلے نال بارگاہ ربی دے اندر حاضری دینے ہیں. دعا منگنی ہوئے تے پہلے درود پڑھنے ہیں، دعا ختم کرنی ہوئے تے بعد درود پڑھنے ہیں. کلمہ پڑھنا ہوئے تے پہلے رب دا نام لینے ہیں، پھر رب دے حبیب دا نام لینے ہیں. اذان پڑھنی ہوئے تے پہلے اللہ دی شہادت دینے ہیں، مڑ رب دے رسول دی شہادت. نماز پڑھنے ہیں تے الحمد تو شروع کرنے ہیں تے درود شریف تے ختم کرنے ہیں. ساڑھی تے باقی حضور تو بغیر واہ ہی کوئی نہیں ہو. جٹ پنجابی والے آندے ہوندے اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے جیڑی سانو دوجیاں تو ممتاز کر دی ہے کہ سنی عشق رسول والے لوگ. تو میں عرض کر رہا سا کہ یہ ہے کیا عقیدہ. تو حضور ارشاد فرماندے نے بڑے غور نال اس بات کو سمجھنا. یہ تقریر حضور فرما رہے ہیں، میں صرف وہ دا مفہوم پاڑے تک پہنچا رہا ہوں. میرے آقا فرماندے ہیں کہ جدوں حشر دا دن ہونا ہے تو سارے کمبڑے سیانے بندے جتنے بھی ہیں لوگ کوئی اکٹھے ہو جانے سارے اکٹھے ہو جانے. اور عالم ہوئے گا کہ یوم یفر المرء من اخی.
ہر کسی تو دا بھائی دور ہو جائے گا. ماشاءاللہ انہاں دا ڈاکٹر ہونا دا صداقت ہونا دا نزاکت ہونا دا آپس وچ بڑا پیار ہے. میرا میرے بھائی دا تواڈے بھائی آپس وچ پیار ہے. لیکن جدو حشر دا دن ہونا اللہ قرآن وچ فرماندا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، وہ ایسا دن ہوگا جب بھائی بھائی سے فرار ہو جائے گا. یفر المرء من اخیہ وامہ وابی، اس کی ماں اسے چھوڑ جائے گی، اس کا بیٹا اس کا بھائی، وصاحبتہ وبنیہ، باپ چھوڑ جائے گا. اے بیلی جڑے سجن یار اے جنہاں نال بڑا ڈاڈا پیار وہ بندیاں سے آنے نہیں ہونا بھی ہے ساڈے بندے بیلی سجن نے یار کسے پہچان نہیں. عجیب گل ہے نا. اور اے نہیں ہونا با کسی نے پتہ نہیں ہونا بے کون نہیں. شبیر نو پتہ ہونا شاہ اور انہیں شاہ نو پتہ ہونا ہے شبیر ہے. اے نہیں وہ تے سیان نہیں ہونی بے بندہ کون سیان ہونی ہے. وہ فلانا اتاری صاحب نے، فلانا خالد صاحب نے، فلانا لیاقت صاحب نے، فلانا علی صاحب، یہ ہونا ہے پتہ. لیکن اس وقت افراتفری نہیں ہونی. بولنا آخر بھائی ہون گے پر ہونا اپنا کرو کچھ کے. عزیزان دی وقار اس چیز نو اللہ والے بیان کیتا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. رشتہ دار چھوڑ جان گے. حضور میاں صاحب فرماندے نے کسے نال وفانا اس دنیا پہ اتباری اس نال وفانا کیتی اس دنیا پہ اتباری کے نبی محمد ورگے تے آپ ہوئے اپنی واری. اللہ اکبر کبیرہ. کسے نال وفانا ایسا ہے نا میرے دوست سب دنیا چھوڑ کے جان گے. جدوں بندہ مر جائے تساں تکیا ہونا ہے، میں بھی تکیا ہے، تسی بھی تکیا ہونا ہے. باپ بیٹے دی قبر تے مٹی ڈال رہا ہے، بیٹا باپ دی قبر تے، پتر ماں دی قبر تے مٹی ڈال رہا ہے. بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. پر میاں صاحب فرماندے نے بھر بھر بکے مٹی دے پاتے تے کر دے ڈھیرے اچھرا منگ دعائی گھراں ول جان دے تے پھر نہیں پا منگ دعائی گھراں ول جان دے تے پھر نہیں پاتے پھیرا. اے عزیزان دی وقار ماشاءاللہ. میں ڈاکٹر نعمان صاحب دا مکان ویکھیا بڑا سونا بنیا، بڑا دل راضی ہویا. اللہ نظر کو بچائے، نظر بد تو بچائے. ماشاءاللہ کہہ دینا پھر نظر نہیں لگ دی ہوتی ہے نا جی. اچھا بندے آندے نے جڑا بندہ سڑے نا حسد کرے او دی وجہ تو جڑا ہے نا وہ نظر لگ دی. ایسا نہیں ہے،
اے نہ کریا کرو سڑن والےاں دی لگدی ہی نہیں اس کو دے شدے آپ سڑتے پہ نو ناندی کی لگنی ہوتی نہیں سمجھ آئی گل وہ تو شدے آپ سڑتے پہ نو ناندی اگاں کی نظر لگنی ہوتی ایک پیار تو بیک کے بندہ راضی ہوئے تو پھر حضور نے فرمایا علائن و حق کو نظر کا لگنا حق ہے یہ لگ سکتی ہے تو یہ محبتہ نہیں بجا تو بھی لگ جاندی ہے انجن نہ سمجھا کرو فلانا بیکھیا سو کہ وہ سڑ گیا ہے سڑنے والا دے کے بیچارہ سڑتا پہ مظلوم ہے ان کی آکھا چھٹو کرو سجن جی سجنہ دے گھر ویکھیاں دل راضی ہوندا ہے تو پھر دل خوش ہو جاتا اللہ میرے پتران اور ترقی عطا فرمائے لیکن اصل کمال ہے بس اگلا گھر سونا ہو کمال ہے یہ بھی نعمت اللہ دی گھر اللہ دے وے لیکن اصل کمال ہے بشاللہ اگلا گھر سونا ہو بھریا اس کا جانی ہے جس کا عزیزان دی وقار دنیا دا تے بھریا ہی نہیں گیا حضور میاں صاحب فرمان نے پل پل باغ بندے دی عمر لنگ جاندی ہے جوڑ دیاں کر دیاں بنے دیاں تے پتہ لگتا ہے جی وہ پاجی چلے گئے میاں صاحب فرمان نے پل پل باغ چمن دے اندری آلنا رہی بنا دی اجے نہیں چڑھیا اوڑی محمد تے اٹھ گئی ہے کرلانی حشر دے دن کوئی پہچانے گا نہیں کسی نے نہیں پہچانے گا کہ کون ہے پہچان کے نہیں پہچانے گا پہچان کے نہیں پہچانے گا بلکہ ایک حدیث شریف ہے چاہتا ہے ایک بندہ ایسا ہوئے گا جدی ایک نیکی گھٹی ہوئے تو اللہ فرمائے گا جا کسی کو لب دیا تے للہ پھر بندہ اپنی ماں کو جائے گا ماں کو اماں آج ایک نیکی گھٹی ہے دیتی نہیں انہیں کہنا ہے پترہ دنیا دیا گلائیاں ان میری اپنیاں ایٹھا ہوتا ہوئے نہیں صاحب برا باپ ماں پتر نو اکھنا ہو سکنا اماں نا اے نہیں ہونا اپنی اپنی تائیں تے پھر اسی حضور دے نا تے عرشے قربان کرنے کہ جدو سارے انو اپنی اپنی ہونی اس ویلے میرے حضور امتی نو ڈھونڈ دے ہونگے اور فرمان گیا اے امتی میرے کو لاجا میں تینوں پورا کرا کے حساب تو پاس کروا دیا تانیا رحمت میرے حضور دے واجا پئی مار دی رحمت میرے حضور دے واجا اے ذرا رمض سمجھ لینا ہے دعا کرو یار دعا کرو ایک باری مدینہ شریف دی حاضری اے کرونے دا ڈرامہ چھیتی بند ہو جائے حضور دی بارگاہ حاضری ہو جائے بڑا عرصہ ہو گیا زیادہ دیر موبائل دور رہے نا چارجر تو پھر عاشق جڑے ہوندے نا مدینہ شریف دے انہاں نو پھر حاضری چاہیے عاشقاں دا اپنا رنگ ہوندا ہے حضرت وہ کدی کدی سائیں پھر امتحان لیندے نواندے نہیں اجے دور رہو اجے سائیں آندے دور رہو پھر اے عاشق دا امتحان بھی ہوندا ہے یہ شاید کرونا بھی عاشقاں دا امتحان ہے بھی اجے تھوڑا جہا دور رہو حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ ایک عاشق رسول گزرے مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کہ میں ایک نعت لکھی اس نیت دے کہ میں بارگاہ رسول چادر ہوں ماں کا مدینہ شریف تے اے نعت میں حضور دے روزے تے کھلو کے پڑھ پڑھو بڑا معروف واقعہ ہے مولانا عبدالرحمن جامی نعت لکھ لی
کہ میں رسول اللہ دی بارگاہ وچ اے نعت پیش کرنی ذہن بنا لے ماشاءاللہ لے کے چل پے نعت لے کے چل پے جدوں مدینہ شریف دے قریب آئے تو گورنر مدینہ نو خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی مقدر بھائی اس گورنر نے جنہاں نو حضور دی زیارت نصیب ہوئی متوجہ ہو بھائی بڑی توجہ خواب زیارت ہوئی تھی حضور کی فرمانے اے گورنر مکہ میرا ایک عاشق عبد الرحمن جامی ان مدینے نہیں داخل ہون دینا ان روک دیو عبد الرحمن جامی عشق دے ماحول وچ حضور دی بارگاہ حاضری واسطے آ رہے سن راستے وچ ناکا لگا عاشق پھر ناکیاں تے رک دے پاویں سڑک پٹ چھڈو پاویں کنٹینر لا لو اے باجی جنونی لوگ اے عشق دا جنون ہے بندے کدے روک دین کسے مجنون تے جنون وچ پتہ ہے کہ یہ فرق مجنون تے جنون وچ میم دا فرق رمض یہ جو سمجھ آ جائے دنیا نے نہیں گل کھول نہیں نہ سکتے زیادہ جنون تے مجنون وچ میم دا فرق ہے جنون نال میم لگ جائے تو پھر میرا جنون نہیں رہندا مجنون ہو جائے تے جدوں مجنون ہو جائے انہوں خبر ہی کوئی نہیں ہوندی کی ہوندا پیا نفع کی ہے تے نقصان کی ہوندا چل جو ہوندا ہے ہن تے ہن جنون نہیں رہیا مجنون ہو گیا ہے وہ سمجھ آئی ہاں جی انہاں نقل آ دیتا تو کون ہے فلانا نکل جا تیرا عبداللہ لنگ جا تیرا میں خالد لنگ جا تیرا لنگ جا اتاری صاحب لنگ جاؤ مدینے دی حاضری کی لگ دی اتاری صاحب لنگ جاؤ تیرا نام کی جی میرا نام عبد الرحمن ہے فرمایا رک جا تو نہیں جا سکتا توجہ ہوئی حضرات عزیزہ ندی وقار رک گئے لیکن دل بے چین دل بے چین طبیعت قرار نہیں کہ میں اتنی دوروں آیا تے میں کیوں روکیا گیا سپاہی کھڑے نے راستہ باندھے ان مدینے دی حاضری نہیں ہو رہی اللہ اکبر کبیرہ جنون نے آواز ماری فرمانے نے دیس یا ربی دیئے ٹھنڈیے وائے کدی شادی کری دل میرا لے پیغام وصل دایا ہوئے دل دا دور ہنیرا لے پیغام وصل دایا تے ہوئے دل دا دور ہنیرا تے ہر دم تاگ جنہ دی شانو تے کدی میں ول پاون پھیرا تے خوش وسے او نگری آدم جتھے یار نے لایا تیرا خوش وسے او نگری آدم جتھے یار نے لایا اڑیک دیا وقت لنگ گیا جدو سپاہی اندر نہ جان دیتا بیٹا دا ایک ریوڑ جا رہا بیٹا دا ایک چھیڑ پیا جاتا انہاں بھیڑ دی
لئی کھل اوڑ لے اے پھر محبت ہے نا بھائیا کہیں رنگ بنا لیں پیڑ دی کھل لے کے نا تو او اوڑ لئی تے اے بھی زمین تے چ رکھے تے اے گھٹنے بھی زمین تے جی میں بیڑاں چل دیاں نے انج ٹرن لگدا عزیزاں دی وقار میں قربان جاواں بس دے رب عزیزو کیا مطلب ہے انج بندے ٹردے تے نہیں لیکن ذوق ایسا سی محبت ایسی سی تائیں سیانے آندے نے عشق کردا ہے اپنی مریضی دے کمیں نائے راوے خدا نا قراوے خدا جتھے جاوے جھکا دے میں عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا ویکھدا اے عزیزاں دی وقار حضور سرکار مڑ خواب وچ تے فرمایا گورنر مدینہ او جڑے عاشق نو کل روکیا سی نا اونے بھیڑ دی کھال اڑی اے تے ریوڑ وچ داخل دوجے دن بھیڑاں دی تلاشی ہون لگ اے وی اصلی لنگ جائے اے وی اصلی لنگ جائے اے وی اصلی لنگ جائے عاشق روک لے عاشق نو پھر روک لے تو نہیں جا سکتا تو نہیں جا سکتا انہاں پھڑیا گورنر نے بھئی یہ کیسا بندہ ہے جنہوں رسول اللہ منع کر رہے تھے پھر اندر جاندے انہاں پھڑ کے جیل دے پھڑ کے تو عاشقان جیل نہ ہوندیاں رہنا جلدی سمجھ عاشقان جیل نہ ہوندیاں رہندیاں نہیں انہاں تو ایڈا گھبرائی دا اے عزیزاں دی وقار دعا کریا کرو انشاءاللہ عشق رسول وچ جیل ملے جی میں غازی لمدین شہید نو جیل ملی معزز و محترم حاضرین میرے بیلیو میرے عزیزو یاد کر لو بھولیا جنا حضرت عبد الرحمن جامی نو جیل ہو گئی گورنر تیجی رات میں ستے پہ جیل بند کر حضور دی پھر خواب زیارت مسئلہ آپ نے فرمایا گورنر مدینہ او مجرم نہیں انہوں جیل بند کیتا ہی مجرم نہیں متے سمجھے انہیں کوئی جرم کیتا ہے یا رسول اللہ پھر وہ اندر کیوں نہیں آ سکتا مدینہ حاضری کیوں نہیں ہوندی حضور فرماتے ہیں اے گورنر مدینہ انہیں ایک نعت لکھی ہے جڑی ساڈے کول آ کے سنانا چاہتا ہے کہ میں حضور دی قبر تے کھلو کے نعت پڑھنی اگر وہ اندر آ گیا انہیں نعت پڑھ دیتی سانو قبر چپارا کے سننی پہ جائے روکیا اس وجہ تمہیں کہ اسام انج ہونا نہیں ایک قانون نہیں لیکن جنہیں عشق نالو لے کے آ رہے ہیں جو انہیں قبر تے کھلو کے جب پڑی نا دعا کرو عزیزو ایک باری حضور دی قبر اطہر ہوئے سنہری جاڑیاں ہون سبز گنبد سامنے ہوئے اللہ اکبر شہر کہندے وہ کیسا اللہ اکبر وہ کیسا سما گا وہ کیسا سما گا کیسی وہ کھڑی ہوگی وہ کیسا سما گا کیسی وہ کھڑی ہوگی جب پہلی
پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر نسیمہ جان بے بتہا گزر کر لے احوال محمد را خبر کر. یہ عبدالرحمن جامی دا کلام ہے. عاشق کہندے نے نسیمہ جانبے بتہا گزر کر، اے ہوا چلن والی جدو سرکار دے روزے کول جاویں دکھیاں دا حال عرض کری. میں نہیں جا سکتا ہے ہوا، پر تیرے تے پابندی کوئی نہیں. جدو حضور کول جاویں تو عاشق کہندے نسیمہ جانبے بتہا گزر کر سے عالم محمد را خبر کر. مشرف کر جشد جامی یہ لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کر سونیا. حاضری تے اگے بھی کئی وار ہوئی ہے پر وقفہ لمبا ہو گیا ہے. ایک واری غلامت مڑ کرم دی نظر ہو جائے وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ کھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. اللہ اکبر. وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ کھڑی ہوگی جب پہلی. اور کیا کمال دا جملہ لکھا ہے شاعر میں. فرماتے ہیں محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا. جنہ حضور نے روزے تے ڈھلدی شام ویکھیے ہو جان دے. محسوس یہی ہوگا دل پھر سے نکل آیا. سرکار کے روضہ پر جب شام ڈھلی ہوگی. اور کیا کمال دا جملہ ہے. محمد علی ظہوری کیا کمال دی خواہش کر رہے. فرماتے ہیں چارانہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا. جب بندے کی
کی جان نکلنے لگتی ہے نا، کوئی اس کو وقت آتا ہے اس کی موت کا، تو جو پاس کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی چارہ کرو، ایمبولینس منگواؤ، ڈاکٹر کو منگواؤ، اس کو قریب کرو کسی چیز کے، کوئی اس کی دوائی کی جائے، کوئی دارو کیا جائے، اس کو کوئی فرسٹ ایڈ دو، کوئی چارہ کرو، پنجابی میں کہتے ہیں۔ محمد علی لاہوری فرماتے ہیں چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، چارے دی لوڑ نہیں، عاشق دیاں آخری ساواں حضور دی نعت سناؤ، چارہ نہ، چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچی دے لاہوری کی جب جان چلی ہوگی، جدو ساواں اخیر دے ہو لمحے ساہوں اور چارے دی لوڑ نہیں، عاشق دا دارو حضور دی نعت ہوئے گی، تاکہ چارہ نہ، چارہ نہ، چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچی دے لاہوری کی جب جان چلی ہوگی۔ حضور نے فرمایا گورنر مدینہ یہ مجرم نہیں، یہ عاشق ہے، انہیں نعت میں عشق نال لکھیے، آرزواں ہوندی ہیں نا جنہ مدینے جانا ہوئے پھر انہاں دے دلاں وچ آرزواں کہ مدینے جانا ہے، حضور دے روضے تے جا کے عرضاں کرنیاں نے، اے گلاں کرنیاں نے، انج حضور دی بارگاہ وچ سلام پیش کرتا، انج حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے، پھر یہ عاشقاں اپنے اپنے ارمان ہوندے نے دل وچ، یار کہ میں حضور کول جانا ہے تے میں گلاں کرنیاں، میں حضور کول جاواں گا تے میں آرزو کراں گا، عاشقاں اپنے دل وچ ارمان، انشاءاللہ سرکار کرم فرمان تے سارے دے ارمان پورے ہوئے۔ بھائیا یہ بڑی محبت دی ایک الگ داستان، میں کئی باری بندے اندر سے مائی اللہ اس نے جنت نصیب کرے، کہ مائی فوت ہو گئی، وہ میرے نال گئی، بوڑھی جی عورت سی، وہ میرے نال گئی مدینے شریف، تو جدو گئے تھے پہلے دن گم ہو گئے، اسی سمجھیا گم ہو گئی، لیکن وہ گم ہو گئی، اسی سمجھیا گم ہو گئی لیکن وہ گم ہو گئی، اسی انہوں بڑا تلاش کیتا، وہ دے رشتہ دار کو جو تھی سن انہوں نے بلایا، فون کیتا، اسی بڑے پریشان ہوئے کہ مائی نہیں مل رہی، جدوں پھر اسی واپس ہونے لگے، جس دن ساڈا واپسی دی تیاری تھی، بڑے پریشان تھا، اس دنوں مائی ساڈے کول آ گئی، میں کہا مائی تو اتنے دن کتھے رہی، ہوٹل نہیں آئی، تے میں نمان دیئے شاہ جی ہوٹلیں چنانا ہوں تے وہ پاکستان میں چھوڑے، میں کوئی ہوٹل چنانا آئی، میں تے حضور دی بارگاہ بچ حاضر ہونا آئی، تے جنہ چر رہیاں سرکار دے بوئے تے رہیاں، سونا روٹی بھی دیندہ رہا ہے، سونا میریاں خواہشاں بھی پوریاں کردہ رہا ہے، دیدار بھی کرا، میں تے علی نہیں حضور دے رو دے، تو آج جانا سی تے میں دن یاد سی تے میں آگئی ہیں لے ہون میں لے جائے، میں گھروں خواہشاں کر کے آئی سا کہ سونیاں جے پڑ پئی نہیں، انہوں کسے نے کروایا سی عمرہ، وہ خود غریب تھی نہیں جا سکتی، وہ دی بیٹی نے اس نے عمرہ کروایا سی، اس دی بیٹی
تو کہنے لگی کہ میں تے آندھی سا سونے جی اپڑ پئی تے تیرے در تو حل سا نا تو پھر کیویں ٹر جاندی میں تے اس واسطے سرکار دے بوتے بیٹھی رہی تو سا سمجھے گم گئی میں کہ مائی سمجھ آ گئی تو انج گم ہو گئی سیں جلوہ حسن یار وچ اللہ اکبر تو تے عاشقاں دے دلاں وچ آرزواں ہوندیاں اسی بڑے بڑے رنگ ویکھے جی یقین کرو اگے تے میں ہر سال جاندا سا اونی حاضری ہو رہی بس ہاں مدینے شریف عاشقاں دے بڑے بڑے رنگ ویکھے بندیاں دے انداز ہی وکھرے ہوندے سرکار دی بارگاہ وچ میں بندیاں کملیاں سدیدیاں ویکھو تے بندے دا نا جھلا ہو گیا بندے پھر نفل پڑھ دیں قرآن پڑھ دیں تسبیحاں پڑھ دیں یہ اچھی بات ہے لیکن کچھ بندے میں ویکھے نے وہ حضور دے روزے تے قطار وچ سلام پیش کری دے لائن وچ لگی رہے نا تو پھر سلام پیش کری دے تے پھر پچھو آ کے وہ ایک پاس وچ نکل دے تے دوسرے پاس آ کے مڑ لینے چ لگ جائے پھر واری آنی ہے مڑ سلام پیش کرنا ہے مڑ اتو دی بلا کے تے مڑ لینے چ لگ وہ ساری رات لینے چ لگے انہاں دا کشکول تے ظرف ہی ایڈا بڑا ہوندا ہے وہ بھردا ہی نہیں وہ مڑ مڑ کچھ لوگ نفل پڑھ دینے کچھ لوگ عبادت کر دینے قرآن پڑھ دینے لیکن عاشق کہن دینے ریاضت نہ ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ریاضت نہ جانے کا تیری چاہتی میں مر مٹنا عبادت اسی کو کہتے ہیں ایک مائی پہلے نار ذرا معذور سی اور بوڑی زیادہ سی میں ان دا ہاتھ پڑیا آؤ تانوں لے چاہے جدو سی حرم شریف کی حدود داخل ہوئے تو میں کہ مائی اپنے پترہ ہستے کو دنیا دا مال دولت فلانی مشینہ کوئی چیز مانگ لے اسی مدینے شریف تو مکہ شریف دوجہ عمرہ کرن گئے اتھ واپس آئی تو مائی میرا ہاتھ چھڑا کے دے میں نوان دی شاہ جی میں یہ دعا نہیں مانگڑی کہ انہاں دنیا دا مال دے میں کہ مائی کی دعا مانگڑی اسے کہ اگے پتہ کوئی نہ ہون میں یہ دعا مانگنی اللہ سنیا میری ساری اولاد نو ایتھے لیا زندگی دا تے مزہ ہی تھے میں ہون پتہ لگ گئے مدینہ شہ کی تے مکے وچ نور کتنا ہے میں پتہ کوئی نہ جس لئے میں دعا یہ منگ دی ہے بھئی ننو آ چیز نہیں ہے نا چیز نہیں ایتھے آکے پتہ لگ دے وڈی دعا کسی نے دینی ہوئے تے ہی دینی چاہیے دی انشاءاللہ تے مدینے دی حاضری نصیب ہو جائے ساتھیو اور عزیزو دعا کریا کرو اللہ حضور دی بارگاہ وچ حاضری دی سعادت عطا فرمائے میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر باز کیسے لے کر دیا میں عرض کر رہا تھا کہ ساری مخلوق رسول اللہ دی بارگاہ وچ اور انجے نہیں آئے پہلے حضرت آدم کوڑ مڑ حضرت نوح کوڑ پھر حضرت ابراہیم کوڑ پھر حضرت موسیٰ کوڑ حضرت عیسیٰ کوڑ سارے انبیاء کوڑ ہو کے تے مخلوق پھر حضور کوڑ آئے تو میرے نبی پاک سرکار فرمان کے انا لہا میں تمہارے لیے ہوں گناہگاروں میں تمہارے لیے ہوں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد چون آڑیو یہ صرف حضور نے اتھے نہیں فرمایا ہے سیدہ آمینہ حضور دی اپنی فرمانیاں جدو حضور دا میلاد ہویا ہے سب تو پہلے آکے حضور نے اپنی امت نو یاد فرمایا ہے سب
تو پہلے، کیونکہ میلاد دا مہینہ ہے، اگر میلاد بیان نہ کریے تو پھر سانو سنین مزہ نہیں ہوتا، محفل وچ پورا مزہ نہیں بنتا۔ سیدہ آمینہ حضور دی امی جان فرما دیئے نے ہر پتر دی ماں او دے واسطے لائے تکریم ہوندی ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے رسول اللہ دی والدہ دی کیا شان ہے؟ ہر پتر نو اپنی ماں پیاری ہوتی، سیانا ہونا شرط ہے، سمجھدار ہوئے، عقل والا ہوئے، انہوں اپنی ماں نال عشق ہوتا ہے۔ عشق ہے جو جڑا ماں نال ہوتا ہے، ہر پتر نو اپنی ماں نال عشق ہوتا ہے، وہ دے واسطے دی ماں آئیڈیل خاتون ہوندی، وہ ماں ہی تے ہوندی ہے جنہوں بندے مرن تو بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزاں ایسی ہوندیاں نے جنہاں دے کول ہوندے ہیں بندیاں نو بے قدراں دی قدر نہیں ہوندی، ماما مر جان تے مڑ پتہ لگتا ہے ماما کی شاہ توجہ ہے کہ میں اپنے دل دی خواہش دا کئی باری سنیا کے ادار کرنا شریک طور تے میں نہیں کہندا، لیکن میں اپنے جذبات دے اظہار واسطے یہ لفظ استعمال کرنا کہ میرا دل کردا ہے کہ اگر میری والدہ ہوندی تو میں سونے دا تخت بنوا کے اپنی ماں نو دے اوتے باندھدا کہ میں نو اپنی ماں نال اتنی محبت اور عقیدت میرے دل وچ اتنا پیار ہے ماں دا، ماں دنیا تو ٹر گئی ہے لیکن پیار اجے بھی اندر ہی ایسا پیار ہے کہ ایسا عشق ہے جڑا مریا بھی مکدا نہیں بلکہ ماں مر جائے تو عشق ود جاندا ہے۔ پتراں دے دلاں وچ انہاں دیاں ماواں دا عشق اگے نالوں بھی ود جاندا ہے جدوں ماواں ٹر جان۔ انشاءاللہ جیوندیاں ماواں نال اللہ پیار دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی پاک سرکار دی والدہ فرماندیاں نے فجر دے ویلے جدوں حضور دنیا تے آئے اللہ اکبر میں کہندا ہن چن چڑھیا آیا مینا دے لا، کہیے ذرا پیار نال کہیے چن چڑھیا آیا لدا مک گئیاں دنیا تو راتا نوری مکھڑا نال نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں ہو گئیاں قربان ویکھ، کہیے ذرا کہیے ہو گئیاں قربان ویکھ۔ جڑا حضور دے میلاد چاہے چپ کوئی نہ کرے، سارے مل کے حضور دا میلاد پڑھو۔ حضور دی امی راضی ہو گئیاں چن چڑھیا آیا، حضور دی امی راضی ہو گئیاں تے حضور راضی ہو جڑا مل کے کہہ لو چن چڑھیا جی میرے عزیز چن چڑھیا آیا۔ حضور دی والدہ فرما دی نے جدوں حضور میرے وجود وچ جلوہ گر ہوئے، جدوں حضرت عبداللہ دی پشت چوں حضور دا نور سیدہ آمینہ دے وجود وچ آیا سی، اودوں جمعرات سی۔ کی رات سی؟ جمعرات، اگو دن جمعہ دا سی۔ حضرت آمینہ فرما دی نے جدوں حضور دا نور میرے وجود وچ جلوہ گر ہویا، مینوں کوئی خبر نہیں ہوئی، بس اتنا فرق پہ آئے میں باہر نکلی، پتھر میرے تے درود پڑھن لگ پے، درخت مینوں سجدے کرن لگ پے، دب کے آنکھوں نے یار سبحان اللہ فرماندیاں نے پتھر میرے تے درود پڑھن لگ پے، درخت مینوں سجدے کرن لگ پے، مینوں اپنے وجود چوں خوشبو آن لگ پئی ہے۔ عورتاں نوں جدوں حاملہ ہوندیاں نا خواتین ماواں بہناں تو اس ویلے انہاں نوں طبیعت وچ خرابی ہوندی ہے، لیکن آپ فرماندیاں مینوں اپنے کولوں خوشبو آن لگ پئی، کوئی خرابی نہیں ہوئی بلکہ میری صحت اچھی ہوندی گئی۔ مشرق دے جانور مغرب دے جانوراں نوں مبارک دتیاں نے کہ اج حضور سیدہ آمنہ کول تشریف فرماؤ گے، فرشتے تے حوراں ایک دوجے نوں مبارکاں دے رہے، مبارک ہوے کس گل دی؟ اج رسول اللہ دا نور انہاں دی امی جان دے وجود جلوہ گر ہو گیا، اج حضور دنیا تے نہیں آئے،
اجے امی جان دے وجود چائے نے مبارکاں شروع ہو گئی او مبارک ہوئے کس دی چن چڑھیا آمینہ دے پیار نہ سارے مل کے آکھو چن چڑھیا مزہ جدرہ مل کے ماحول بن جائے چن چڑھیا جڑے گھر حضور دا میلاد ہوئے کدی اس گھر بے برکتی نہ آوے جڑے گھر حضور دا میلاد ہوئے ساری دنیا تمیز پہ پائے کدی اثر ہی نہیں سمجھ آئی گا ساری دنیا تمیز ڈال دی رہے انہوں نے تمیز پہندے ہی نہیں جیتے سرکار دا ذکر ہو جائے آؤ ذرا پیار نہ رکھو چن چڑھے آیا سارے پڑھو گے تو مزہ آئے گا چن چڑھے آیا او بھائی بیکھو زبانہ کمہ واسطے مختصر کچھ زبانہ گانے بولن آستے کچھ زبانہ انگریزی بولن آستے کچھ زبانہ مائیے بولن آستے تے کچھ زبانہ حضور دی نات بولن آستے اے رب سونے دی مردی انہیں کیڑی زبان نو کیڑے کم واسطے چنے ہیں آؤ میرے عزیز ادھر پڑھ لو چن چڑھے آیا ویکھو میں کہندہ ہونا ویکھو میں کہندہ ہونا خوشی نہ کرے آجے کیوں بھائی خوشی نہ کرے آجے محرمہ دا چند چڑھ دینے کھانا نہ کھایا جے رمضان دا چند چڑھ کھاؤ بھی راج کے تے خوشی بھی راج کے مناؤ کیونکہ ہون آمینہ دے لال دا چند چڑھ اللہ اکبر چن چڑھے آیا سیدہ حلیمہ فرمانیہ نے کڈی کرما والیو مائیے جنہوں اللہ نے سعادت عطا فرمائیے کہ حضور دی خدمت گزاری کر رہی ہیں فرمانیہ نے میں حضور نو پنگوڑے وچ پایا 14ویں دی رات میں حضور نو تکیائے دوجی واری میں آسمان دے چن نو تکیائے دل وچ خیال آیا نی حلیمہ سونا کیڑا ہے فرمانیہ نے اگو میں مینی آئے تو تے کدی ہو تو فرمانیہ نے چن چڑھے آیا پڑھئے پڑھئے ذرا چن چڑھے آیا لیدہ چن چڑھے آیا مینا کیا کمال دی گل ودائر الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ایدہ مطلب ہے چن چڑھے آیا وَالدُّعَاءُ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ایدہ ترجمہ کرا دیا کھانا چل چڑھے آیا کہیے ذرا پیار نہ چن چڑھے آیا او لوگو حضرت سیدہ حلیمہ فرما دیا نے جڑے جڑے بیمار ہو میرے گھر آ جاؤ حلیمہ تیرے گھر خیر فرمایا چن چڑھے آیا بیماراں دیاں قطاراں لگ گئیاں نی حلیمہ خیر حلیمہ بیمار نو پگوڑے دے نیڑے کر دیاں نے حضور دا ہاتھ پھڑ کے بیمار نو لا دیاں نے اللہ صحت دے جھڑدا ہے بیمار صحت پاندے نے نالے گیت گاندے نے چن چڑھے آیا بیبیاں دیاں نے حلیمہ
ساری رات لنگ گئی ہے تو دیوا نہیں بجھایا حلیمہ فرمانیاں نے میں تے باڑے ہی کوئی نہیں بجھاوا تے تاجے باڑیا ہوئے حلیمہ پھر روشنی کیوں ہے فرمایا ایک دیوے دی روشنی نہیں چلن چڑھے آیا منا دے بھائی میرے دوستو میرے عزیزو دعا کریا کرو اللہ تو آٹے تے اور میرے تے راضی ہوئے حضور آخری بات کرنے دے تو حضور تشریف لائے دنیا کے تو آپ نے سجدہ فرمایا حضور نے سجدہ فرمایا حضور نے سجدہ فرمایا دا کی مطلب ہے بابا سجدہ فرمایا دا مطلب ہے امتی سجدہ کریا کرو مولا حسین نے کربلا وچ سجدہ فرمایا ایدہ مطلب ہے سجدہ کریا کرو نماز پڑھا سارے سنگی نمازی ہو جاؤ اللہ تو انو منو سارے انو نمازی بڑھائے اتھے بیٹھے ہلنا نہیں ایک شیر سلام دا پڑھ کے پھر انہوں نے والد صاحب واسطے دعا کرنے اور تو ان سارے ان پھر اجازت ہو جائے مصطفیٰ جان رحمت پہ جس سوہانی گھڑی چمکاتے پاکا چاند جس سوہانی گھڑی چمکاتے پاکا چاند اس دل افروز ساتھ بیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا سلام شمع بز میں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لا آسیو تھام لو نام نے مصطفیٰ پھر پڑھو رب رحمت پہ الحمدللہ